سامعین محترم، حاضرین گرامی، شریعت مطہرہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور قرآن و سنت ایک مسلمان کے لیے عمل کی راہیں متعین کرتی ہیں۔ قرآن کریم نے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ نے غمی اور خوشی کے حوالے سے تمام کے تمام مناسب اقدامات جو ایک مسلمان کے عمل میں آنے چاہیے واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ کوئی بھی ایک ایسی گتھی نہیں رہی جو شریعت نے سلجھائی نہ ہو، اور کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ جس پر شریعت نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ قرآن کریم نیک لوگوں کی صفات جہاں پر بیان کرتا ہے، وہاں پر قرآن کریم غم کے حوالے سے ان کے اصولوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ روتے اور کرلاتے نہیں ہیں بلکہ وہ یوں کہتے ہیں یقیناً ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ تو مومنین کا یہ اصول زندگی ہے کہ وہ غم اور خوشی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انعامات ملیں، خوشیاں ملیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبتیں اور تکلیفیں آ پڑیں تو صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ ایسے ہی صابر بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جب یہ صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں تو اللہ پھر ان صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کا خاص کرم پھر ان پہ برستا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غم کے بے شمار واقعات ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ میں عام الحزن ایک سال کو قرار دیا، جس سال میں عزیز چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور 10 دن کے وقفے سے عزیزہ رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت اور رفاقت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنے وصال پاک تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی محبتوں اور رفاقتوں کو نہیں بھولے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس کے قریب تھی جب ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 53 برس تھی جب ان کا وصال اقدس ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 25 سال سے زیادہ عرصہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے گزارا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی محبت کی، مودت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ سیدہ خدیجہ نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اپنا مال، جائیداد، کاروبار، تجارت، خزینہ سب کا سب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ صرف ایک گھر کے علاوہ اور کوئی جائیداد نہ بچی جو سیدہ خدیجہ نے اسلام کے لیے وقف نہ کی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام پر 7 نبوی کو محرم الحرام کے مہینے میں جو غم کے پہاڑ ٹوٹے، ان کا اندازہ ایک عام انسان لگا ہی نہیں سکتا۔ جب اہل مکہ نے مقاطع کیا اور نبی علیہ السلام اور آپ کے پورے گھرانے کو مکے سے نکال باہر کیا، دستور مقاطع کے مطابق بنی ہاشم کے ساتھ لین دین، نکاح، رشتہ داری، کھانا پینا، حتیٰ کہ خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ 3 برس نبی علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں بسر کیے۔ ان 3 برسوں میں کتنی تکلیفیں آئیں، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے اس تھوڑی بہت چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں چھپا کے میرے لیے لے آیا کرتے تھے۔ یہ نوبت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تکلیفوں کی پہنچی ہے۔ 3 برس صحابہ اکرام نے جڑی بوٹیاں اور پتے کھا کر گزارا کیا، اور ایک صحابی فرماتے ہیں ان 3 برسوں میں ایک ایسا ہفتہ ہمارے اوپر آیا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی تر چیز آ گئی اور پیاس کی اتنی شدت تھی کہ میں نے اسے پکڑا اور نگل لیا، اور یہ جانا ہی نہیں کہ یہ چیز ہے کیا، حلال ہے یا حرام ہے۔
یہاں تک نوبت پہنچی۔ پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام و تسلیم نے اس دوران بھی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ غزوہ بدر میں اپنوں کی لاشوں کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں عظیم چچا سید الشہداء کا لقب جن کو دیا آپ نے، اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب جنہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کو اپنی نظروں سے دیکھا، سگے چچا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور تدفین کے وقت حالت کیا تھی کہ سیدنا امیر حمزہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، ناک اور ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے، آزاد جسم الگ الگ کر دیے گئے تھے، کانوں کو جسم سے منقطع کر دیا گیا تھا، بازو الگ، دڑ الگ، سر الگ، ٹانگیں الگ، جسم کو نوچ ڈالا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کمبل، ایک کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کی سگی پھپھی سیدہ صفیہ آئی، حضرت زبیر کی والدہ، کفن لے کے آئی اپنے بھائی کے لیے، تو فرمایا میری پھپھی کو دور رہنے دو، یہ میرے چچا کی حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کفن ان سے لیا، اور پھر ساتھ ایک انصاری صحابی بھی تھے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت بھی ہو چکی ہے۔ اب دونوں کے لیے کفن ایک ہی ہے، کفن کے اندر دو چادریں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہے۔ عدل نبی کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہی عمل کرتے جو نبی علیہ السلام نے یقیناً اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ کیا۔ آپ نے فرمایا بڑی چادر اگر چچا کو دے دوں گا اور چھوٹی چادر انصاری کو دے دوں گا، کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انصاف پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ آپ نے قرآن اندازی کی، یہاں پر بڑی چادر انصاری کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ کے حصے میں آئی۔ نبی علیہ السلام ان کا سر ڈانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانپتے تو سر مبارک ننگا ہو جاتا، تو سر مبارک کو ڈانپا گیا چادر کے ساتھ، اور پاؤں مبارک پر گاز پھوس ڈال کے ان کی تدفین کی گئی۔ تو سیدنا امیر حمزہ کی دردناک شہادت بھی نبی علیہ السلام نے دیکھی، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین بھی کی، جنازہ بھی ان کا پڑھایا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے کے بعد انہیں الوداع کہا، ان کا جنازہ خود پڑھایا، تدفین خود کی۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو اچانک بات چل پڑی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھے یا نبی اللہ سب سے پہلے وصال کس کا ہوگا؟ تو اس گئے یا نبی اللہ ہم میں سے سب سے پہلے کون وصال کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں، لمبے ہاتھوں والی۔ تو صحابیات یعنی ازواج مطہرات نہ سمجھ پائیں کہ لمبے ہاتھوں سے کیا مراد ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ماپنے لگیں۔ سیدہ ام سلمہ کے ہاتھ بڑے نکل آئے، تو کہا ام سلمہ بس تم تو گئی، تمہاری زندگی کے دن تھوڑے ہی رہ گئے۔ مذاق مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ سیدہ ام سلمہ بڑی پریشان ہوئی، لیکن جب سیدہ زینب بنت خزیمہ کا وصال ہوا تو تب ازواج مطہرات کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد وہ زوجہ ہے جو صدقہ سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں، چمڑا منگواتی، اس کو رنگتی، سکاتی، خشک کرتی، اسے فروخت کرتی، اور حاصل ہونے والی رقم غرباء اور مساکین پر خرچ کر دیتی۔ اسی لیے ان کا نام ام المومنین کے علاوہ ام المساکین بھی تھا، مسکینوں کی ماں، مسکینوں پہ اپنی دولت خرچ کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے کے بعد ان کو الوداع بھی کہا۔ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مراحل آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ضبط سے باہر ہو جاتے اگر اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے۔ 50 برس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 53 برس مکہ میں گزارے، 10 برس مدینہ المنورہ میں گزارے، 8 نبوی کا تقریباً زمانہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس مکمل ہے، اور 61ویں برس میں نبی علیہ السلام کی عمر داخل ہو چکی ہے۔ عظیم بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گود میں ہیں، ان کا آپ کی گود میں وصال ہوتا ہے۔ 61 برس عمر ہو ایک شخص کی، اور اس کا چھوٹا سا بیٹا اس کی زندگی میں وصال کر جائے تو کیا اس پہ بیتے گی؟ یہ پیغمبر ہی تھے جو برداشت کر گئے، عام آدمی کے برداشت یہ چیز باہر ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے کامل ضبط کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور ایک نبی میں،
کہ نبی ہر حوالے سے ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، جبکہ عام آدمی کبھی بے خود بھی ہو جاتا ہے، بے ضبط بھی ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صبر کیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ نبی علیہ السلام نے سنا صحابہ کے زمانے کہ ابراہیم بڑے عظیم شخص تھے کہ ان کے وصال پر سورج کو گرہن لگا ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کے وصال اور کسی کے پیدا ہونے سے گرہن زدہ نہیں ہوتے، جب ان کو گرہن لگے تو جھکے ہوئے مسجدوں میں حاضر ہو جایا کرو، دعا ذکر فکر میں وہ وقت گزارا کرو۔ اور نبی علیہ السلام خود نماز میں وقت گزارتے جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا۔ ہمارے ہاں تو سورج اور چاند کے ساتھ سیلفیاں لینے لوگ شروع کر دیتے ہیں، تصویریں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بڑا غور اور توجہ سے دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے، عاجزی اور انکساری کی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سورج چاند کو گرہن لگتا یا سخت آندیاں آتی اور موسم گرد آلود ہو جاتا، کالے بادل آ جاتے، تو نبی علیہ السلام کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا، نبی علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا۔ جب بارش برسنا شروع ہوتی پھر آپ علیہ السلام کا چہرہ مسرور ہو جاتا۔ تو یہ کیفیت نبی علیہ السلام کی ان حالات میں ہوا کرتی تھی، اور امت ان حالات میں خوشیاں مناتی ہے، سیلفیاں لیتی ہے، اللہ کے ذکر فکر کے علاوہ اور بہت ساری خرافات اور لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جاتی ہے۔ تو سورج اور چاند کو گرہن لگے تو حکم ہے کہ اللہ کے ذکر فکر میں وقت گزارا جائے، مسجدوں میں جھکے ہوئے بندہ حاضر ہو جائے اور نفلی نماز ادا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں لگتا۔ پھر نبی علیہ السلام کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی روتا ہوں، میں نے تمہیں رونے سے کب منع کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں کپڑے پھاڑنے اور چیخ و پکار سے منع کیا ہے۔ آنکھ کے آنسو تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم کو مخاطب کیا اور فرمایا ابراہیم بیٹے میرا دل پھٹا جا رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن اس حالت میں بھی زبان سے وہی جملہ نکالوں گا جس سے میرا رب خوش ہو، کوئی ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جس سے اللہ کی ناراضگی مجھے آ لے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حیات طیبہ سے غم کے مواقع ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کی وصال بھی آپ نے دیکھا۔ حباب بن اسود یہودی نے ہجرت کے موقع پر سیدہ زینب کے اونٹ کو جو ہے وہ اس طریقے سے آگے پیچھے کیا اور اس طریقے سے اسے جھنجھوڑا کہ سیدہ زینب نیچے بھی گر پڑی، پیٹ کے اندر نیزہ بھی مارا، بڑی مشکل سے وہ زخم درست ہوا، حاملہ تھی، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اسی غم اور تکلیف کے اندر ان کا وصال ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ موقع بھی اپنے باضبط ہو کر گزارا۔ تمام اولادیں آپ کی زندگی میں وصال کر گئیں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے غم میں آپ کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہ سکیں، صرف 6 مہینے زندہ رہ سکیں۔ تو یہ تمام غم کے مواقع نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کو اس حوالے سے یہ اسوہ حسنہ دیا ہے کہ امت بے ضبط نہ ہو جائے، تکلیف اور مصائب جو من جانب اللہ آئیں ان کو برداشت کریں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں، آپ کی اولادیں بیٹے اور بیٹیوں کا وصال ہوا ہے، عظیم چچا کا وصال آپ نے دیکھا ہے، اور عظیم خاتون سیدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال دیکھا ہے، جن کو نبی علیہ السلام اپنی اماں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ ان کی قبر میں لیٹ گئے، اللہ سے دعا ان کے لیے کی، 40 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پوچھا گیا نبی اللہ آپ نے اتنی تکبیریں کیوں کہیں؟ فرمایا اس سے زیادہ کی مستحق تھیں، اس سے بھی زیادہ کی مستحق تھیں۔ تو یہ کیفیت نبی علیہ السلام کی رہی ہے۔ پھر سیدہ زینب بنت اسد کے والد سے پوچھا گیا کہ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اپنی اولاد کو بھوکا ننگا رکھتی اور مجھے کھانا کھلاتی اور لباس پہناتی، میرے بستر کا اچھا خیال رکھتی، سگی چچی تھیں جناب ابو طالب کی زوجہ، فرمایا میرے بستر کا خیال رکھتی، اپنے بچوں کو ننگا بھوکا رکھتی، میرا خصوصی خیال رکھا کرتی تھی، اور میرے عظیم چچا مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا کرتے تھے، شفقت اور محبت کیا کرتے تھے، ان کے گھر سے کبھی مجھے تکلیف نہیں آئی، تکلیف انہوں نے خود برداشت کی، ان کے بچوں نے برداشت کی، لیکن مجھ پر انہوں نے مصیبت نہیں آنے دی۔ وہ عظیم چچی جب فوت ہو گئیں ان کی قبر میں اترے، ان کے لیے دعا کی۔ 4 خواتین کی قبروں میں نبی علیہ السلام اترے ہیں، ان میں سے ایک سیدہ زینب بنت اسد ہے اور ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان مصیبتوں پر اور تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، اور زبان سے صرف یہی جملہ نکالنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تعزیت میں بھی نہ
کسی کا دل دکھانا ہے اور نہ خود پریشان ہونا ہے. تعزیت میں بھی اچھے الفاظ کے ساتھ تعزیت کرنی ہے اور اسے کہنا یہ حکم ربانی تھا جو پورا ہو گیا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس الفاظ میں اس کو دلاسا دینا ہے. اعظم اللہ اجرک، اللہ تجھے زیادہ اجر عطا فرمائے. واحسن عزاک، وہ تیری اچھی تعزیت کرے، کیونکہ اللہ سے بہتر تعزیت کون کر سکتا ہے. ہم نے کیا تعزیت کرنی ہے، دکھ پہ کیا مرہم رکھنا ہے، اللہ بہترین تعزیت کر سکتا ہے. واحسن عزاک، اللہ تیری اچھی تعزیت کرے. وغفر لمیتک، اور تیری میت کی بخشش کرے. یہ 3 دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. جب کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جائیں تو حکا مت چلانے کی کوشش کریں، اخبارات مت پڑھیں، دائیں بائیں فضول حرکت مت کریں. وہاں پر جا کر اطمینان کے ساتھ اس کے پاس بیٹھیں، اس کو دلاسا دیں کہ تمہارے گھر کا ایک فرد وصال کر گیا ہے، اور اسے وہ دعا دے جو نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے، تیری اچھی تعزیت کرے، اچھی غمخواری کرے اور تیرے مردے کی بخشش کرے. یہ سبق ہمیں نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. شمشاد صاحب کی زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ متوفیہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سامعین محترم، حاضرین گرامی، شریعت مطہرہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن و سنت ایک مسلمان کے لیے عمل کی راہیں متعین کرتی ہیں. قرآن کریم نے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ نے غمی اور خوشی کے حوالے سے تمام کے تمام مناسب اقدامات جو ایک مسلمان کے عمل میں آنے چاہیے واضح طور پر بیان کر دیے ہیں. کوئی بھی ایک ایسی گتھی نہیں رہی جو شریعت نے سلجھائی نہ ہو، اور کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ نہیں رہا کہ جس پر شریعت نے روشنی نہ ڈالی ہو. قرآن کریم نیک لوگوں کی صفات جہاں پر بیان کرتا ہے، وہاں پر قرآن کریم غم کے حوالے سے ان کے اصولوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فرماتا ہے: وَإِذَا أَصَابَتْهُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہ روتے اور کرلاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں یقیناً ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے. تو مومنین کا یہ اصول زندگی ہے کہ وہ غم اور خوشی میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. انعامات ملیں، خوشیاں ملیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور مصیبتیں اور تکلیفیں آ پڑیں تو صبر کا دامن تھامتے ہیں. ایسے ہی صابر بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: ان اللہ مع الصابرین. جب یہ صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں تو اللہ پھر ان صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کا خاص کرم پھر ان پہ برستا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غم کے بے شمار واقعات ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ میں عام الحزن ایک سال کو قرار دیا، جس سال میں عزیز چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور 10 دن کے وقفے سے عزیزہ رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اس سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت اور رفاقت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنے وصال پاک تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ان محبتوں اور رفاقتوں کو نہیں بھولے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس کے قریب تھی جب ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 53 برس تھی جب ان کا وصال اقدس ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 25 سال سے زیادہ عرصہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے گزارا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی محبت کی، مودت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ سیدہ خدیجہ نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اپنا مال، جائیداد، کاروبار، تجارت، خزینہ سب کا سب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ صرف ایک گھر کے علاوہ اور کوئی جائیداد نہ بچی جو سیدہ خدیجہ نے اسلام کے لیے وقف نہ کی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام پر 7 نبوی کو محرم الحرام کے مہینے میں جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ان کا اندازہ ایک عام انسان لگا ہی نہیں سکتا۔ جب اہل مکہ نے مقاطع کیا اور نبی علیہ السلام اور آپ کے پورے گھرانے کو مکے سے نکال باہر کیا، دستور مقاطع کے مطابق بنی ہاشم کے ساتھ لین دین، نکاح، رشتہ داری، کھانا پینا، حتیٰ کہ خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ 3 برس نبی علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں بسر کیے۔ ان 3 برسوں میں کتنی تکلیفیں آئیں، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا سوائے اس تھوڑی بہت چیز کے جسے بلال اپنی بغل میں چھپا کے میرے لیے لے آیا کرتے تھے۔ یہ نوبت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تکلیفوں کی پہنچی ہے۔ 3 برس صحابہ اکرام نے جڑی بوٹیاں اور پتے کھا کر گزارا کیا، اور ایک صحابی فرماتے ہیں ان 3 برسوں میں ایک ایسا ہفتہ ہمارے اوپر آیا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، حتیٰ کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی تر چیز آ گئی اور پیاس کی اتنی شدت تھی کہ میں نے اسے پکڑا اور نگل لیا، اور یہ جانا ہی نہیں کہ یہ چیز ہے کیا، حلال ہے یا حرام ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچی۔ پھر نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام و تسلیم نے اس دوران بھی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ غزوہ بدر میں اپنوں کی لاشوں کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار غزوہ بدر کے اندر شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں عظیم چچا سید الشہداء کا لقب جن کو دیا آپ نے، اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب جنہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کو اپنی نظروں سے دیکھا، سگے چچا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور تدفین کے وقت حالت کیا تھی کہ سیدنا امیر حمزہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھیں، ناک اور ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے، آزاد جسم الگ الگ کر دیے گئے تھے، کانوں کو جسم سے منقطع کر دیا گیا تھا، بازو الگ، دڑ الگ، سر الگ، ٹانگیں الگ، جسم کو نوچ ڈالا گیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک کمبل، ایک کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کی سگی پھپھی سیدہ صفیہ آئی، حضرت زبیر کی والدہ، کفن لے کے آئی اپنے بھائی کے لیے، تو فرمایا میری پھپھی کو دور رہنے دو، یہ میرے چچا کی حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کفن ان سے لیا، اور پھر ساتھ ایک انصاری صحابی بھی تھے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت بھی ہو چکی ہے۔ اب دونوں کے لیے کفن ایک ہی ہے، کفن کے اندر 2 چادریں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی ہے۔ عدل نبی کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہی عمل کرتے جو نبی علیہ السلام نے یقیناً اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ کیا۔ آپ نے فرمایا بڑی چادر اگر چچا کو دے دوں گا اور چھوٹی چادر انصاری کو دے دوں گا، کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انصاف پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ آپ نے قرآن اندازی کی، یہاں پر بڑی چادر انصاری کے حصے میں آ گئی، چھوٹی چادر سیدنا امیر حمزہ کے حصے میں آئی۔ نبی علیہ السلام ان کا سر ڈانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانپتے تو سر مبارک ننگا ہو جاتا، تو سر مبارک کو ڈانپا گیا چادر کے ساتھ، اور پاؤں مبارک پر گاز پھوس ڈال کے ان کی تدفین کی گئی۔ تو سیدنا امیر حمزہ کی دردناک شہادت بھی نبی علیہ السلام نے دیکھی، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین بھی کی، جنازہ بھی ان کا پڑھایا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے جنازے کے بعد انہیں الوداع کہا، ان کا جنازہ خود پڑھایا، تدفین خود کی۔ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو اچانک بات چل پڑی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا یا نبی اللہ سب سے پہلے وصال کس کا ہوگا؟ تو اس گئے یا نبی اللہ ہم میں سے سب سے پہلے کون وصال کرے گی؟